واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها فیجعل اللہ بعد عسر یسرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ طلاق کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے طلاق کے مسائل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں رہنمائی فرمائی اور عدت بیان فرمائی مختلف حالتوں میں۔ یاد رہے کہ خاوند کی وفات کی صورت میں عدت کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی صورت میں جو عدت ہے وہ 3 ایام ماہواری تک، 3 ماہ تک یہ مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب آگے کچھ خاص عورتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اس عمر سے جو گزر چکی ہوں، جو اب بڑی عمر میں داخل ہو چکی ہیں، جنہیں یہ ایام ماہواری آنے بند ہو گئے ہیں، تو پھر تعین کیا کرو گے؟ یعنی 3 مہینے ماہواری کے پچھلی آیات میں آئے تھے کہ وہ گزریں تو پھر ان کی عدت پوری ہوگی۔ ان ارتبتم، اور تم شک میں پڑ جاؤ اس حوالے سے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہے، یعنی جس دن طلاق دی جائے اسی دن سے شمار ہو جائیں گے ان کے مہینے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہینے کی مدت 30 دن ہوگی، تو اس لحاظ سے 30 دن کا مہینہ ہوگا اور 3 مہینے وہ عدت ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی اور وہ چاہے تو کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ واللائی لم یحضن، اور یہی قانون ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن کو حیض نہیں آتا، یعنی کم سنی کی وجہ سے ہے، کم عمری میں نکاح ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، تو ان کو ابھی ایام ہی شروع نہیں ہوئے، یا یہ ہے کہ بعض عورتوں کو دیر سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 مہینے جو ان کے پورے کیے جائیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اجلہن ان یضعن حملہن، اور وہ عورتیں جو امید سے ہوں، حمل سے ہوں، ان کے لیے جو مدت ہے عدت کی وہ وضع حمل تک ہے، چاہے 4 ماہ لگیں، 5 ماہ لگیں، 8 ماہ لگیں، یہ ان کی عدت ہوگی اتنی لمبی، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کی وہ عدت چلے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کا تقوی پیش نظر رکھو، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، یعنی اللہ ہی کا حکم تمہارے لیے فرض ہے، لازم ہے اس پر عمل کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں سے دور کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دیکھیں کتنے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بھی معاف کر دے گا اور اس کو بڑے اجر سے نوازے گا۔
اور پھر اور ہدایت دی کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، یعنی جب وہ عدت میں ہو تو ان کو وہیں رہنے دو جہاں تم رہتے ہو، یعنی ان کی سکونت سے خارج مت کرو ان کو، جہاں تم رہتے ہو ان کو حق حاصل ہے وہیں وہ رہیں جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ من وجدکم، وہی جگہ جو تمہیں میسر ہے، تنگ ہے، کشادہ ہے، جیسی بھی ہے، جہاں تم رہتے ہو وہیں ان کو بھی رہنے دو۔ ولا تضارہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ستاؤ مت کہ بس اب طلاق ہو گئی ہے اور یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، ایسے نہیں، تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ مت۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہیں، وہ جن کو طلاق دی گئی ہے امید سے ہیں وہ عورتیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ یعنی یہ پھر مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ اس کے اخراجات، اس کے کھانے کے، پینے کے، اس کے لباس کے، اس کے علاج کے، یعنی جو بھی ضروریات ہیں وہ خاوند کے ذمہ ہیں، اگرچہ وہ اس نے طلاق دے دی ہے، لیکن جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پس وہ ان پر خرچ کریں جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب جب وضع حمل ہو جائے تو پھر عورت آزاد ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ جا سکتی ہے جہاں بھی جانا چاہے۔ اب مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس بچے کے دودھ پلانے کا، اس کو دودھ کون پلائے اس کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارزانا لکم، پس اگر وہ تمہارے لیے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ اس کو دودھ پلاتی ہیں بچے کو، جو بچہ پیدا ہوا ہے، فآتوہن اجورہن، تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ یعنی عورت اپنے دودھ کی مالک ہے، وہ اگر نہ پلانا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ طلاق ہو چکی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کو سارے اس کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، اب اس عورت پر عائد نہیں ہے۔ تو اگر وہ دودھ پلانے پر راضی ہو جائے تو پھر اس کو اجرت دو، اگر وہ اجرت طلب کرتی ہے تو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معاملہ بھلے طریقے سے طے کرو، یعنی ایک دوسرے کو ستانے کے لیے نہیں، مرد کہے کہ بچہ تیرا بھی ہے، تیرا حق بنتا ہے، عورت کہے کہ نہیں تمہارا ہے یہ بچہ، تم اس کے ذمہ دار ہو، تو اس لیے ہے کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں معاملہ معروف طریقے کے ساتھ طے ہونا چاہیے۔ وَإِن تَعَثَرْتُمْ فَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی عورت تیار نہ ہو اور مرد جو ہے اس کے پاس بھی ہے کہ اب وہ کہاں سے اس کو دودھ پلائے، تو یہ ہے کہ تُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلائے، یعنی کسی اور عورت کو راضی کیا جائے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجرت طے ہوگی اور اجرت معروف طریقے سے طے ہو، لیکن جب اجرت پہ وہ عورت راضی ہو جائے جس سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس اجرت پر وہ دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور کشادہ شخص اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے، یعنی تنگی نہ کرے، عورت جو مطالبہ کرے دودھ پلانے کے لیے اجرت کا، جب اللہ نے کشادگی دی ہے تو پھر کشادگی کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے، تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اس پر، یعنی اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے وہ اس کے مطابق اس میں خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے، یعنی اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس کے مطابق ہی اللہ اس پر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اور سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا یہ اصول ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں کہ اور صورت میں 2 دفعہ بیان کیا اس کو کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر مشکل کے ساتھ پھر اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے۔
اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے، مطلقہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے، اور پھر بچے کی پیدائش اگر ہے، یعنی حاملہ ہے عورت، سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو دودھ پلانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں جن پر عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات سے حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی اصغر صاحب کی نانی محترمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھی اور دوسرے عزیز رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔